من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین والسلام علی مفجر الثورۃ الاسلامیہ سید روح اللہ الموسوی الخمینی و خلیفتہ سید علی خامنائی و وصیہ ہی سید مجتبی حسینی خامنائی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس متبرک موقع کے اوپر میں پنڈال میں موجود تمام خواہران و برادران اور شخصیات کو روز ولایت امیر المومنین، روز اعلان حاکمیت امیر المومنین، روز عید غدیر، روز عید اعظم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس سے قبل کہ یہ پروگرام اپنی غدیر کے عنوان کی طرف بڑھے، جو عرائض میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 18 ذی الحج کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پروردگار کا وہ نظام، جس نظام کے ذریعے خدا نے انسان کی رہنمائی اور معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبوت کا نظام متعارف کروایا تھا، اور اپنے بھیجے ہوئے انبیاء کے ذریعے اس معاشرے کے اندر بے راہ روی اور اس معاشرے کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے سردار انبیاء رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک یہ سلسلہ جاری رکھنے کے بعد، ختم نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، اس امت کو، اس معاشرے کو، اس سوسائٹی کو بغیر کسی رہنما کے چھوڑنے کی بجائے اپنے رسول کو حکم دیا کہ بلغ، کہ وہ کام کرو اے رسالت مآب کہ جس کی خاطر تمہیں مبعوث کیا گیا، اور پھر معاشرے کی قیادت کا اعلان کرنے کے لیے، معاشرے کی حاکمیت کا اعلان کرنے کے لیے، معاشرے کے ولی کا اعلان کرنے کے لیے قوم کے میدان پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو پنڈال سجایا اور جو ممبر سجایا، اور اس کے بعد لوگوں کے جانوں کے اوپر، لوگوں کی مال کے اوپر اپنی حاکمیت کا اقرار کروانے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھ سے بلند کر کے معاشرے کے سامنے متعارف کروایا۔ نہ صرف یہ کہ اس مرحلے پر، بلکہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہجرت کی شب تک، ہجرت کی شب سے لے کر مواخات مدینہ تک، مواخات مدینہ سے لے کر غزوہ تبوک تک، اور اس ہر مرحلے پر مسجد کے اندر، میدان کے اندر، مباہلے کے اندر غرض پیغمبر خدا ہر اہم موقع پر، ہر عمومی موقع کے اوپر، ہر خصوصی موقع کے اوپر پیغمبر خدا نے امت محمد کو، خدا کی اس مخلوق کو آنے والے نظام سے متعارف کروایا۔ یہ نظام ولایت، یہ نظام علی ابن ابی طالب کی ولایت کا نظام، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت کا اعلان، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حاکمیت کا اعلان یہ نبی علیہ السلام نے کیا، اور اس کا مقصد اور محور جہاں امت کو وحدت کی جھنڈے تلے اکٹھا کرنا تھا، جہاں امت کو وحدت کی لڑی میں پرونا تھا، وہاں یہ طبقہ پھر اس موقع کے اوپر دو حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک ولایت کے پیروکاران ولایت تھے، ایک جس طرح آج کی ٹرمالوجی میں بیان کروں کہ کچھ ضد ولایت اس میں ہوئے، کچھ نے رسول اللہ کو کہا، حسبنا اللہ کتاب اللہ کا نعرہ لگایا، کسی نے لا حکم الا للہ کی بات کی، تاکہ اس رسول اللہ کے اس فرمان سے معاشرے کو گمراہ اور بے راہ کیا جا سکے۔ عزیزان محترم، رسالت مآب کے اس اعلان کے بعد غدیریوں نے، ولائیوں نے، علی علیہ السلام کے موالیوں نے، ابو ذر غفاری نے، سلمان فارسی نے، مقداد نے، میسم نے، حضرت حجر بن عدی نے اس ولایت کے اعلان کی حفاظت کے ساتھ
حاکمیت علی ابن ابی طالب کے لیے وقت کے ہر اس نظام کو چیلنج کیا اور بتایا کہ ان کی ذات کے اوپر حاکمیت علی ابن ابی طالب ہے، ان کی ذات پر جو حکمرانی ہے وہ علی کی ذات کی حکمرانی ہے۔ اور دیکھیں پھر اس عشق کی جو انتہا دکھائی جناب حجر بن عدی نے، کہ جب دشمن ولایت نے، دشمن رسول خدا نے، دشمن اسلام اور دشمن انسانیت نے، جو انسانیت کے علمبردار آئین انسانیت پیش کرنے والے رسول اللہ، جو اس زمانے کے بہت بڑے جورسٹ، جنہوں نے قرآن کی صورت میں آئین دیا، جنہوں نے قرآن کی صورت میں آئین دینے کے ساتھ علی کی ذات جیسا ایک حاکم اور حکمران اور قائد اور قیادت متعارف کروائی، ایک موقع کے اوپر جب لوگوں سے اس اقرار سے پھرنے کی کوشش کی گئی تو کیا حضرت حجر بن عدی نے ولایت علی ابن ابی طالب کے عشق میں نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے بیٹے کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا۔ اور عشق کی انتہا یہ ہے کہ حجر بن عدی نے جب قتل کرنے کی باری آئی تو فرمایا مجھ سے پہلے میرے بیٹوں کو ذبح کیا جائے۔ قاتل پوچھنے پہ مجبور ہوا کہ بیٹے باپ کا قتل تو برداشت کر سکتے ہیں، باپ ایک نہیں دو نہیں 4 بیٹوں کا قتل کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو کیا خوبصورت جواب ہے، کیا عشق سے بڑا جواب ہے حضرت حجر بن عدی کا، بلکہ کیوں نہ کہوں موالی حیدر قرار حجر بن عدی کا، غدیری حجر بن عدی نے جب یہ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے قتل سے، میری گردن کے کٹنے سے میرے بیٹے خوف کا شکار ہو جائیں اور اس خوف کی وجہ سے وہ ولایت علی ابن ابی طالب سے گمراہ ہو جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، میں خود کیونکہ اپنے آپ کو اس طرح مستحکم اور مضبوط پاتا ہوں کہ میں ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم ہوں، لہٰذا میں 4 نہیں کئی ہزار بیٹوں کا باپ بھی ہوتا تو علی کی جوتی کے اوپر قربان کر دیتا۔ عزیزان محترم، ہو گیا اعلان ولایت کا، منکران ولایت بھی سامنے آئے، ضد ولایت بھی سامنے آئے، پیروکاران ولایت بھی سامنے آئے، علی اور اولاد علی کی ولایت، علی اور پسران علی کی ولایت، علی اور علی کے 11 بیٹوں کی ولایت۔ آج غیبت کا زمانہ ہے، آج ولی اللہ امام زمان علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ ہے۔ ہم اس زمانے کی نسبت کہ ہم وہ اپنے حاکم وقت کے ساتھ رسول اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ حاکم کی طرف اگر ہم رجوع نہ کر سکیں تو پھر ہم کیسے رجوع کریں؟ آج غدیر کیا تقاضا کرتی ہے؟ آج غدیر سے متمسک ہونے کا کیا انداز ہو سکتا ہے؟ آج ہمیں سوچنا ہے کہ آج اگر میں غدیری ہوں، آج اگر میں ولائی ہوں تو مجھے علی کے نظام کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مجھے عدل کے نظام کے ساتھ کیسے چلنا ہے، مجھے اس نظام کے ساتھ جو پرچم رسول اللہ نے بلند کیا، جو ہاتھ رسول اللہ نے بلند کیا، مجھے اس ہاتھ کی بیعت کی طرف کیسے بڑھنا ہے۔ عزیزان محترم، امام زمان علیہ السلام کے اس زمان میں فقہا کی جو ولایت ہے، یہ جو علماء ہمیں فقہا کی ولایت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ جو فقہا ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، ان فقہا میں سے حضرت روح اللہ الموسوی الخمینی بت شکن نے اس دنیا میں نظام ولایت فقیہ کا تعارف کروانے کے بعد اس تشنگی کو ختم کر دیا جو ولایوں کی تشنگی تھی، جو حیدریوں کی تشنگی تھی، جو موالیوں کی تشنگی تھی، کہ کس طرح آج بھی ہم اولاد علی ابن ابی طالب کی ولایت میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آج بھی ہم نظام ولایت فقیہ میں امام خمینی کو کسی نے کہا کہ آج آپ نے جو ایران کے اندر انقلاب برپا کیا ہے، آپ نے جو اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی ہے، اس اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے سے آپ نے ایران کی قوم کو 100 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ مسکرا کے سید بزرگوار نے کہا کہ میں تو اس قوم کو، میں تو اس ملت کو، میں تو ان حیدریوں کو 1400 سال پیچھے لے کے رسالت مآب کے زمانے کے ساتھ منسلک اور متمسک کرنا چاہتا ہوں، ابھی میرا سفر باقی ہے۔ کیا خوبصورت نظام، کیا زمانے کا مالک اشتر، کیا حسین زادہ سید علی خامنائی بزرگوار نے اس ولایت کے نظام کی حفاظت کی، اور کل کے کل کفر کے مقابلے میں اس علی کے کل ایمان کے فرزند نے اس دنیا میں بتایا کہ اگر عالم اسلام، اگر عالم انسان پرچم ولایت علی ابن ابی طالب کے نیچے جمع ہو جاتا
تو دشمن کے دانت کب کے کھٹے ہو چکے ہوتے، لیکن نہیں، چاہے کربلائیوں کی تعداد 72 ہو، چاہے ولائیوں کی تعداد کم ہو، چاہے 56 ریاستوں میں سے ایک غدیری ملک ہو، چاہے اس کے ساتھ چند اس کے ایکسیس آف ریزسٹنس کے لوگ ہوں، انہوں نے علم عباس بلند کر کے، انہوں نے غدیری علم بلند کرنے کے ساتھ آج دنیا پہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کا علم بلند ہوگا، رسول اللہ کا پرچم بلند ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ فرزند حیدر کرار، فرزند سید زہرا، فرزند امام مجتبی، آج ہم زمانے کے نظام میں، اس موجودہ کائنات میں اس غدیری نظام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اے ولی فقی، اے حجت الاسلام، اے زمانے کا فقی، اے امام زمانہ کے نائب السید امام مجتبی حسینی الخامنائی، ہم آج ولایت کے اس عظیم جشن کے موقع کے اوپر آج تمہارے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بلند کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جس طرح ہماری روحوں نے بھی اس وقت اور پھر ہمارے آباء و اجداد نے بھی میدان خون میں رسالت مآب علیہ السلام کے اعلان کے بعد اپنے فرزندوں کو ذبح کروا دیا، اپنے کنبے مروا دیے، لیکن ولایت علی ابن ابی طالب سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹے۔ انشاءاللہ سید مجتبی، یہ ملت علی ابن ابی طالب، یہ ملت رسول خدا، یہ ملت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ ملت حسن مجتبی، یہ ملت امام زمان، انشاءاللہ وہ کامیابی کا پرچم سید مجتبی آپ کے ہاتھوں سے آج کے ولی امر مسلمین، آج کے امام زمان حضرت حجت خدا کے ہاتھ میں دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہے اور شانہ بشانہ ہے، اور انشاءاللہ یہ ملت سرخرو ہوگی۔ غدیر افتخار ہے ملت کا، غدیر حسن ہے ملت کا، غدیر اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ عرض کرتا ہوں، غدیر افتخار ملت ماست، غدیر مجتبی خامنائی رہبر ماست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔